وہ گمسم سی لان میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اس کے اور رانا مبشر کے رشتے میں کافی دوری بنتی جا رہی تھی۔ رانا مبشر ہر وقت آفس یا سفر میں ہوتے اور وہ اس دور دراز علاقے میں اکیلی بیٹھی ہوتی، نہ کسی سے ملنا جلنا، نہ بات چیت۔ بس بنگلے کی چار دیواری ہی اس کا نصیب بن گیا تھا۔ کہاں وہ ایک بزنس ویمن تھی اور کہاں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی سوچ کا تسلسل کسی کی قدموں کی چاپ سے ٹوٹا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، چوکیدار تہذیب سے سر جھکائے کھڑا تھا اور ان کے کزن کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ بیلا کو رانا مبشر کی تردید یاد آئی، لیکن وہ اس طرح دروازے پر سے محمود کو واپس نہیں بھیج سکتی تھی۔ اگر محمود نے کال کی ہوتی تو وہ اسے گھر آنے سے منع کر دیتی۔ اس نے دل میں سوچا اور چوکیدار کو انہیں اندر بھیجنے کی اجازت دے کر خود لاؤنج میں چلی گئی۔ ہائے بیلا، سوری بنا بتائے آ گیا، تم نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ بیلا وہیں لاؤنج میں کھڑی پھیکا سا مسکرائی اور موڈ کو ٹھیک کرتے ہوئے اس سے گویا ہوئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم بتاؤ اچانک کیسے آنا ہوا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ محمود نے سوچا وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہے گی، چائے پانی کا پوچھے گی، ہمیشہ کی طرح جوش و خروش سے ملے گی، لیکن اس کی توقعات کے برعکس بیلا صرف ہاتھ باندھے کھڑی رہی اور سیدھا اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ محمود کو اس کے رویے میں کھٹک محسوس ہوئی۔ میں تو یہ کارڈ دینے آیا تھا، رمشا کی شادی طے ہو گئی ہے، اس نے بے دلی سے کارڈ آگے کر کے اپنی بہن کا نام لیتے ہوئے کہا۔ کارڈ دیکھ کر بیلا کے تاثرات بدل گئے۔ وہ آگے بڑھی اور محمود کے ہاتھ سے کارڈ دیکھ کر اوہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، مبارک ہو، تائی کو بھی میری طرف سے مبارکباد دینا۔ بیلا خوش مزاجی سے مصافحہ کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے بولی، شکریہ، لیکن تمہارا سارے فنکشن میں آنا لازمی ہے، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اس نے بیلا کا ہاتھ تھامتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا، ضرور آؤں گی۔ بیلا نے استحقاق سے سر کو جنبش دی۔ اوکے میں چلتا ہوں، مجھے اور بھی کارڈ بانٹنے ہیں، بائے۔ محمود نے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے خدا حافظ کیا اور باہر نکل آیا۔ بیلا نے سر جھٹک کر کارڈ وہیں میز پر رکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ رانا مبشر شام کو گھر آیا اور سنجیدہ انداز میں کارڈ اٹھا کر دیکھا۔ ملازمہ ڈنر بنا رہی تھی تو اس کے لیے پانی بیلا لے آئی۔ یہ کارڈ کون لایا؟ رانا مبشر نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ محمود لایا تھا، ملازمہ نے لیا تھا اس سے، میں کمرے میں تھی۔ بیلا کو کوئی تماشا نہیں بنانا تھا، اس لیے مصروف انداز میں جھوٹ گھڑ دیا۔ ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی۔ بیلا کا جھوٹ سن کر ٹھٹک گئی اور سہم کر ہاتھ مروڑنے لگی۔ رانا مبشر مسرور ہوتے ہوئے ابرو اچکا کر مسکرائے اور رخ موڑ کر تعجب سے ملازمہ کو دیکھا۔ وہ سر جھکا کر نظریں موڑ گئی۔ رانا مبشر نے ہاتھ گھماتے ہوئے بیلا کو زوردار تھپڑ لگایا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی اور لڑکھڑا کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ 2 دفعہ کیا ملنی اس باسٹرڈ سے مجھ سے جھوٹ بولنے لگی؟ اتنی ہمت آ گئی تم میں؟ رانا مبشر نے گھراتے ہوئے کہا۔ بیلا آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھی ہوئی، دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ یہی سوچ رہی ہوگی کہ مجھے پتا کیسے چلا۔ اس نے بیلا کو خود کو گھورتے ہوئے دیکھا تو اندازہ لگایا۔ اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور کچھ بٹن دبا کر اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں دن میں ہوئی اس کی اور محمود کی ملاقات کی ویڈیو چل رہی تھی۔ اس کا مطلب مبشر نے گھر میں خفیہ کیمرے لگائے ہیں جس سے وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بیلا نے بے یقینی اور بے بسی سے سوچا۔ مبشر میں بحث نہیں کرنا چاہتی، تنگ آ گئی ہوں میں روز روز کے ان لڑائی جھگڑوں سے، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے اپنی کیفیت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ رانا مبشر آگے آیا اور اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا۔ یہی ہاتھ ملایا تھا نا تم نے اس سے؟ اس نے بیلا کے کان سے لگ کر سرگوشی میں کہا۔ بیلا تڑپ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ رانا مبشر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ بل کھاتی گھٹنوں کے بل جا بیٹھی۔ اس رات وہ دوسرے کمرے میں رہی، اپنے بیڈ روم میں نہیں گئی اور مبشر نے بھی اسے بلانے یا منانے کی کوشش نہیں کی۔ صبح مبشر کی کار نکل جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی اور بنا کچھ کھائے پیے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ خزمردہ سی چال چلتی وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ رانا کے پرفیوم کی مہک اب تک کمرے میں موجود تھی۔ رات بھر روتے رہنے کے باوجود اس کا دل ہلکا نہیں ہوا تھا۔ وہ رخ موڑ کر دیوار پر فریم شدہ اپنی اور رانا مبشر کی شادی کی اور اپنی ہنی مون کی تصویریں دیکھنے لگی۔ یادوں کی نقاشی اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھیگی آنکھوں سے خود کو اناری رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی دیکھ کر اسے اپنے پاپا کی نصیحت یاد آئی۔ پاپا مبشر اچھا انسان ہے، آپ بیکار پریشان ہو رہے ہیں، وہ مجھے بہت چاہتا ہے،
بیلا نے اپنے پاپا شمس ڈار کے بازو پر سر رکھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بیٹا، مبشر جیسے لوگ صرف کسی چیز کو پا لینے کی حد تک چاہتے ہیں اسے۔ ایک دفعہ وہ چیز ان کے ہاتھ لگ جائے پھر وہ اسے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ پاپا نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، پاپا، مبشر انسانوں اور چیزوں میں فرق جانتا ہے۔ مجھے پتا ہے وہ میرے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ مجھے اس کی محبت پر اعتبار ہے۔ بیلا مبشر کی طرفداری کرتی رہی۔ وہ اس لیے کیونکہ تم اب تک اس کی جاگیر نہیں ہو۔ جس دن تم اس کی بیوی بن گئی، اس کی تحویل میں آ گئی، وہ تب تمہیں اپنا اصلی چہرہ دکھائے گا۔ میں مبشر جیسے آدمیوں سے خوب واقف ہوں بیلا۔ وہ اصل چہرے پر فریب کاری کا نقاب لگائے پھرتے ہیں۔ پاپا نے سنجیدگی سے کہا، اوفو پاپا، اب آپ اپنا دل صاف کر لیں مبشر کی طرف سے۔ بیلا نے التجا کرتے ہوئے کہا، اتنا اچھا رشتہ لایا تھا تمہارے لیے، آخر کیا خرابی ہے محمود میں؟ کسی طرح سے بھی مبشر سے کم نہیں ہے وہ، بلکہ اس سے تو بہتر ہی ہے۔ پاپا نے اس کی بات سے قائل ہوئے بغیر منہ بسوڑتے ہوئے اپنی شکایت ظاہر کی۔ پاپا، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن میں نے کبھی محمود کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ میرا کزن ہے اور اچھا دوست ہے، بس۔ پیار میں مبشر سے کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی، بیلا نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ بہت بڑی غلطی کر رہی ہو بیلا، ایک دن تمہیں میری باتیں ضرور یاد آئیں گی، بابا نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ بیلا نے قرب سے آنکھیں بند کر لی، آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے پچھتاوے سے سر جھٹکا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، والدین ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ انہوں نے ہم سے زیادہ زندگی دیکھی ہوتی ہے، انسان کو پرکھنے کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اولاد کی بہترین کے لیے کرتے ہیں۔ اس وقت تو جذباتی ہو کر ہم جلد بازی کر لیتے ہیں، لیکن جب اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے منہ کی کھانی پڑتی ہے تو تب احساس ہوتا ہے، لیکن اکثر جب تک بات سمجھ آتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بیلا کو یہ مثال آج سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے دل گرفتگی سے دل ہی دل میں اپنے والدین سے معذرت کی اور اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی دراز کے پاس آئی۔ وہ اپنے حالات کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا کر ان کے اندیشے سچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مبشر جیسا بھی تھا، پر اس نے تو اس سے سچی محبت کی تھی۔ وہ دنیا کے سامنے اپنی شادی شدہ زندگی کا مذاق بنا کر اپنی محبت کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مبشر پہلے ہی اپنے والدین کی طلاق سے ڈسٹرب تھا، اب بیلا اسے پھر سے طلاق کا صدمہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ بالفرض وہ اس سے طلاق لے بھی لیتی، تب بھی اس کے لیے مبشر کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ اس کے ساتھ بھی گزارا نہیں کر پا رہی تھی اور اس سے الگ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے مبشر کے ہاتھوں گھٹ گھٹ کر مرنے سے اچھا اس نے ایک ہی دفعہ اپنی زندگی کو ختم کرنا آسان سمجھا۔ بیلا نے لرزتے ہاتھوں سے دراز کھولا، پسٹل نکال کر اپنے ماتھے پر ٹکائی۔ تصویر میں مبشر کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے ٹریگر دبایا اور خود کو شوٹ کر دیا۔ رانا مبشر آفس میں اپنے سٹاف کے ہمراہ روبو دبدبے سے میٹنگ روم کی طرف گامزن تھا۔ جب اس کا فون بجا، وہ اپنے سٹاف سے معذرت کرتا کونے میں گیا اور کال اٹھائی۔ کال پر موجود انسان کی بات سن کر اس کی سانس رکنے لگی، دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، چہرے کا رنگ فک سے اڑ گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ وہ روحان سی ہو کر الٹے قدموں کوریڈور سے بھاگا۔ اس کے انتظار میں کھڑے سٹاف ممبران نے انہیں ایسے بھاگتے دیکھا تو گڑبڑا کر ان کو پکارنے پر بھی ان کو جواب ندار ہی ملا۔ رانا مبشر کو اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ گھر کے گیٹ تک پہنچ کر اس سے پہلے کہ باڈی مین اترتا، مبشر نے خود دروازہ دھکیلا اور اچھلتا ہوا کار سے اتر کر گھر کے اندر بھاگا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم جم گئے۔ وہ اس سے آگے نہیں جا سکا، اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے کمرے کا دروازہ پکڑ کر سہارا لیا۔ بھاگتے ہوئے آتے اس کی سانس چڑھ چکی تھی۔ وہ اپنی سانس بحال کرنے لگا اور گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ کمرے سے گولی چلنے کی آواز سن کر ملازمہ گھبرا گئی اور تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے بیلا کی خون میں لت پت جان نکلتے جسم کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ لاؤنج کی طرف بھاگ کر وہ رانا صاحب کو کال ملانے لگی۔ جس وقت رانا صاحب پہنچے، بیلا کی روح پرواز کر چکی تھی۔ رانا صاحب نے قرب سے آنکھیں میچ لیں اور لمبی آہ بھری۔ اسے بیلا کی موت سے بہت ٹھیس پہنچی تھی، پر وہ اس وقت اپنے کریئر کے نازک موڑ پر تھے۔ ان حالات میں ان کی چھوٹی سی بھی بھول بہت سے وسیع سکینڈلز بنا سکتی تھی ان کے خلاف۔ پھر تو یہ بیوی کی خودکشی تھی۔
اس لیے اس وقت اسے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ اس نے جذبات میں بہنے کی بجائے تحمل کرنا مناسب سمجھا۔ سانس اندر کھینچ کر آنسو اپنے اندر اتارے اور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور بیلا کی بے جان باڈی کے پاس آیا۔ جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ سے پسٹل اٹھائی اور اسی رومال میں چھپا دی۔ بیلا کے گھر جب اس کی وفات کی خبر پہنچی تو ان سب پر مانو آسمان ٹوٹ پڑا۔ بیلا صرف 28 سال کی تھی۔ بے بس ماں باپ سے جوان بیٹی کی موت کا غم برداشت ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ محمود کو بھی اتنا ہی دھچکا لگا تھا۔ اسے چاہ کر بھی یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ رانا مبشر نے کسی بھی طرح کے اسکینڈل سے بچنے کے لیے بیلا کی خودکشی کو ناگہانی طور پر سیڑھیوں سے پھسل کر جاں بحق ہونا قرار دیا۔ اپنی طاقت اور پاور کا استعمال کر کے اس نے پوسٹ مارٹم بھی رکوا دیا اور اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہی لکھوایا کہ بیلا کی فیملی یقین کر لے اور کوئی کیس نہ بنائے۔ اس کے والدین تو یقین کر گئے، لیکن محمود نے کافی واویلا کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یا تو مبشر نے اسے قتل کیا ہے یا پھر بیلا اس کے ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کر چکی ہے، لیکن یہ کوئی ناگہانی حادثہ بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ روحان کو جب یہ خبر ہوئی تو ایمرجنسی فلائٹ سے وہ واپس آ گیا۔ اس تکلیف دہ وقت میں وہ اپنے بھائی کو دلاسا دینے کے لیے وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بیلا کے سوئم کے دن وہ پہنچا تھا اور رانا بھائی سے لپٹ کر بہت رویا۔ حالانکہ بیلا کے ساتھ اسے زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اپنے دل عزیز رانا بھائی کو شدید صدمے کے باعث چپ چاپ دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ بیلا کی فیملی کی طرح اسے بھی یہی بتایا گیا کہ سیڑھیوں سے پھسل کر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہوا، زندگی معمول پر آنے لگی، لیکن محمود نے رانا مبشر کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے تعلقات استعمال کر کے انویسٹیگیشن شروع کروا دی۔ رانا مبشر نے اس کی تحقیقات سے کوئی اثر نہیں لیا، کیونکہ وہ پہلے ہی سارے ثبوت، ساری نشانیاں نیست و نابود کر چکے تھے۔ وہ پسٹل جس سے بیلا نے خود کو شوٹ کیا تھا، رانا صاحب نے تیزاب میں ڈال کر پہلے اس کی شکل بگاڑ دی اور پھر جلا دیا۔ اپنے گھر کے سارے ملازمین کو اچھے خاصے پیسے دے کر شہر سے غائب ہونے کی ہدایت کی، اور وہ ڈاکٹر جس نے بیلا کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بنائی تھی، اس کا بھی کسی دور دراز قصبے میں تبادلہ کروا دیا۔ مبشر بیلا سے پیار کرتا تھا، بس اس کا انداز مختلف تھا۔ اس کی یہ سوچ کہ اس کے والد رانا نذیر نے کبھی اس کی ماں ایمن پر سختی نہیں کی، اسے ضرورت سے زیادہ آزادی دے رکھی تھی، اس لیے وہ کہیں اور افیئر چلانے لگی اور اس کے ڈیڈ سے طلاق لے لی۔ اس لیے اپنی نوبت پر وہ ہر وقت اپنی بیوی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اسے کسی سے ملنے جلنے نہیں دیتا تھا۔ اس پر سختی برتتا تھا، لیکن زیادہ سختی اور تشدد نے اس کا رشتہ بچا کر رکھنے کی بجائے اسی کا دم توڑ دیا۔ اپنے جنون کے باعث وہ اپنے ہاتھوں اپنی بیوی کو گنوا بیٹھا۔ محمود نے سچائی تک رسائی حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ثبوت نہ ہونے کے باعث پولیس نے بھی کارروائی بند کر دی اور رانا مبشر کے خلاف کوئی کیس نہ بن سکا۔ تب سے ان دونوں کی ناپسندیدگی ایک دوسرے کے لیے نفرت میں بدل گئی تھی۔ رانا صاحب نے آنکھیں کھولیں تو وہ ہال کے ریسٹ روم میں کھڑے تھے، جہاں ان کے ولیمے کی پارٹی جاری تھی۔ محمود نے اس کے برسوں پرانے زخم پھر سے تازہ کر دیے تھے۔ انہوں نے آہ بھری اور انگلیوں سے بال برابر کیے، کوٹ کی شکن درست کرتے ہوئے سگریٹ نوشی کرنے لگے۔ آدھی سگریٹ پی کر باقی کوڑے دان میں پھینکی اور اپنے تاثرات نارمل کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ وہ فنکشن ہال میں داخل ہوئے تو ان کی کم سن بیوی کرن ان کی سیکریٹری سیم کے ساتھ کھڑی تھی۔ سیم نے رانا صاحب کو ان کی جانب آتے دیکھا تو احترام سے سر کو خم دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کرن نے رخ موڑ کر رانا صاحب کو دیکھا، خوش دلی سے مسکرائی۔ رانا صاحب بھی جوابی مسکرائے اور اس سے بغل گیر ہو کر اور اس کی بغل میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ویٹر شام کو رنگین بنانے مسلسل مشروبات کی ٹرے پکڑے ہال میں گردش کر رہے تھے۔ ایک ویٹر ان کے پاس آیا تو کرن نے نو تھینکس کہتے ہوئے انکار کر دیا، جبکہ رانا صاحب ایک گلاس اٹھا کر پینے لگے۔ کرن نے اسپاٹ تاثرات سے انہیں دیکھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ رانا صاحب اسموکنگ کرتے ہیں، لیکن وہ ڈرنک بھی کرتے ہیں، اس کا انکشاف اب ہوا تھا۔ کرن نے اپنی زندگی کے آزمائشوں پر چونکنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ سب اب روزانہ کے معمولات بن گئے تھے۔ اس لیے رخ موڑ کر جیلی مسکراتے ہوئے وہ سامنے دیکھنے لگی اور پارٹی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے کسی پہر سوتے ہوئے اچانک ان کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کرن نے ہانپنے کی آواز سنی تو اٹھ گئے اور رانا صاحب کے کندھے کو سہلانے لگی۔
کیا ہوا رانا صاحب، کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس لے کر رانا صاحب کو پکڑایا۔ وہ پوری طرح پسینے میں شرابور ہو چکے تھے، گلا خشک ہو رہا تھا، اس لیے گلاس پکڑا اور سارا پانی پی گئے۔ کرن ان کو دلاسا دیتی سمجھانے لگی، پر رانا صاحب اس کی بات کو نظر انداز کرتے بیڈ سے اٹھے اور بالکنی میں جا کھڑے ہوئے۔ بیلا کی وفات کے دنوں میں بھی وہ اکثر نیند میں گھبرا جاتے اور اٹھ کر بیٹھ جاتے، تب انہیں لگا تھا کہ یہ شاید کمرے کا اثر ہو، اس لیے انہوں نے اپنا کمرہ بدل دیا۔ بیلا کی خودکشی والا کمرہ ہمیشہ کے لیے لاک کر کے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن آج ایک مرتبہ پھر ان کی یہ کیفیت ابھر رہی تھی جس نے ان کی نیند آنکھوں سے اوجھل کر دی تھی۔ کرن روزمرہ زندگی کے ساتھ چلنے لگی تھی، چچی کے دھوکے کو اس نے درگزر کر دیا تھا، وہ گھر کے کاموں میں پھر سے دلچسپی لینے لگی۔ موسم سرما کے اس دن پر امید انداز میں اس نے صبح کا آغاز کیا۔ اس کا ناشتے میں آلو پراٹھے کھانے کا دل کر رہا تھا اور وہ سادہ کرتا پاجامہ پہنے، شال کندھے پر ڈالے، کھلے بال کمر پر جھولتے چھوڑتے نیچے آئی۔ شمائلہ کو پراٹھے بنانے کی ہدایات دے کر خود بھی ساتھ مدد کرنے لگی۔ وہ کاؤنٹر پر ہاتھ جمائے ملازمہ سے باتوں میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ چونکہ موسم سرما تھا تو لاؤنج کا دروازہ بند رکھا جاتا تھا۔ دستک سنتے ہی ملازمہ آٹے سے ہاتھ جھاڑنے لگی تو کرن نے اسے روک لیا۔ تم جلدی جلدی پراٹھے بناؤ، رانا صاحب آفس کے لیے تیار ہو کر بس آتے ہی ہوں گے، تب تک ناشتہ بن جانا چاہیے، میں دروازے پر دیکھتی ہوں، اس نے کچن سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کچھ جھجک گئی لیکن پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی واپس۔ کرن نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، ایک 27 سالہ لڑکا پیر تھپ تھپاتے، ہاتھ میں فائل جھلاتے، ہونٹ گول کر کے سیٹی بجاتا، نظریں گھما کر بنگلے کے بیرونی حصے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کرن نے شال سر پر ڈالی اور دروازہ پورا کھول دیا۔ یس، کرن نے نرمی سے پوچھا۔ لڑکے نے دروازہ کھول کر ایک نوجوان لڑکی کو نمودار ہوتے دیکھا تو پیر کی حرکت رک گئی، ہونٹ سیدھے کر لیے اور فائل جھلاتا ہاتھ تھم گیا۔ اس روشن صبح میں اس نے جیسے آبشار میں سے ہو کر آئی حور دیکھ لی ہو، اور بنا پلکیں جھپکائے وہ اسی کو ہی دیکھتا رہا۔ جی، کس سے کام ہے آپ کو؟ کرن نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ اس دفعہ کرن کی آواز پر وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا اور جذبات قابو کرتے ہوئے کھنکارا۔ ہیلو میم، میرا نام آریان خان ہے، میں مسٹر رانا مبشر کے آفس سے آیا ہوں، اس فائل پر ان کے دستخط درکار ہیں۔ آریان خان نے اپنا تعارف کروایا اور فائل آگے کر کے کرن کو دکھائی۔ رانا صاحب بنا چاپ سیڑھیاں اترتے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دروازے پر بات کرتے دیکھ رہے تھے۔ کون ہے؟ انہوں نے کف کے بٹن لگاتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ کرن ان کی آواز پر پلٹی اور تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ آرین لاؤنج میں داخل ہوا اور رانا صاحب کے سامنے آ رکا۔ گڈ مارننگ سر، میں آرین ایڈیٹنگ برانچ سے آیا ہوں، یہ فائل آپ کے دستخط کروانے تھے اس پر۔ آج ڈیڈ لائن ہے، 11 بجے تک اسلام آباد بھجوانی ہے، تو ایم ڈی سر نے گھر پر سائن کروانے کے لیے کہا۔ آرین نے سرکاری انداز میں اپنی بات کہی۔ رانا صاحب نے سر کو جنبش دیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تو آرین نے فائل تھمائی اور تہذیب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ رانا صاحب کھڑے کھڑے ہی ایک نظر فائل پر لکھے مطالبے پڑھنے لگے۔ آرین کبھی رانا صاحب کو دیکھتا اور کبھی نظریں گھماتا ہوا کرن کو دیکھتا، جو منظم طریقے سے ٹیبل لگاتے ہوئے کبھی بال کانوں کے پیچھے اڑستی اور کبھی ملازمہ سے کوئی بات کہہ کر مسکرا دیتی۔ اسے معصومیت سے کام کرتے دیکھ کر وہ مسرور ہو رہا تھا۔ رانا صاحب نے اپنے کوٹ سے قلم نکالا اور فائل پر سائن کرنے لگے۔ آخری صفحے پر سائن کرتے ہوئے انہوں نے نظریں اٹھا کر آریان کو دیکھا، اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ رانا صاحب نے ضبط کرتے ہوئے اس کی نظروں کی سمت میں رخ موڑ کر دیکھا تو وہاں کرن کو پایا۔ رانا صاحب نے واپس آرین کی طرف رخ کر کے اسے مخاطب کیا۔ آرین، سائن ہو گئے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو آرین پھرتی سے سیدھا ہوا اور فائل پکڑ لی۔ تھینک یو سر، اس نے احترام سے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب نے مسکراتے ہوئے اشارہ کر کے اسے قریب بلایا۔ آرین تجسس میں پڑ گیا اور جھجکتے ہوئے ان کے قریب ہوا۔ بیوی ہے وہ میری، رانا صاحب نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ آرین سمجھ گیا رانا صاحب کس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اسے شرمندگی محسوس ہوئی اور حیرانگی سے تاثرات سنجیدہ بنائے۔ سوری سر، اس نے ایک جھوٹی نظر کرن پر ڈالتے ہوئے سر جھکایا۔ رانا صاحب نے ہاتھ پیچھے باندھے اور ابرو جھکا کر اسے رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ آرین الٹے قدموں واپس پلٹا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ آرین کے جانے کے بعد رانا صاحب اسی انداز میں ڈائننگ ٹیبل تک آئے جہاں کرن ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔
दिल फरेबी से किरण के गीली लटों को पीछे किया। किरण मुलाजमा के सामने उनके इस रवैये पर ब्लश करने लगी। इसी तरह उसके बालों में हाथ फेरते उनकी पकड़ बहुत मजबूत हुई। किरण के तासुरात बदल गए। उसने उनका हाथ पकड़ लिया, उसे दर्द होने लगा था। इतने सारे मुलाजमीन हैं घर में, फिर तुम दरवाजे पर क्यों गई? उन्होंने दबे दबे लफ्ज़ों में गुस्से से कहा। वो सईद चाचा छुट्टियों पर गए हैं और शुमाइला के हाथों में आटा लगा था तो उसने हल्की आवाज़ में वजाहत पेश की। आटा लगा था ना, कटे तो नहीं थे उसके हाथ। उसके बालों को छोड़कर उन्होंने तने आसाब से मुलाजमा की जानिब देखा। उसने सहम कर अपने हाथ दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिए। और तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। उन्होंने उंगली उठाकर हुक्म सादिर किया। मुलाजमा रोने वाली हो गई और किरण परेशान। राना साहब जाने दीजिए, फिर नहीं होगा। किरण ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हाकमियत के चलते किसी की नहीं सुन रहे थे। क्या शाही सवारी मंगाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है मैंने, चलती बनो अब। उन्होंने तैश में चिल्लाते हुए कहा तो मुलाजमा खौफजदा होकर अपने क्वार्टर में भाग गई। किरण को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से शुमाइला की मुलाजमत ख़त्म कर दी गई। राना साहब ने सर्द सांस खारिज की और कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगे। किरण का दिल बदमज़ा हो गया था। उसका नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा था, पर राना साहब की नज़रें खुद पर पाईं तो धड़कते दिल के साथ बैठ गई और नाश्ता करने लगी। जब से आर्यन ने किरण को देखा था, उसे पहली नज़र का प्यार हो गया था। वो 2 मिनट की मुलाकात काफ़ी दिनों तक उसके जहन में उजागर रही। उस वक्त भी ऑफिस में ब्रेक टाइम चल रहा था और सारे स्टाफ मेंबरान एक जगह जमा होकर हंसी मजाक करते हुए खा पी रहे थे। मौजूए गुफ्तगू राना मुबश्शिर ही थे, तो आर्यन ने भी हिस्सा डालना गनीमत समझा। वैसे तुम लोगों ने उनकी बीवी देखी है? उसने कॉफ़ी का ग्लास उठाते हुए कहा। हाँ, देखी थी, उनके रिसेप्शन पार्टी में। एक हम मनसब ने बिस्किट खाते हुए कहा। पर तूने उन दिनों ज्वाइन नहीं किया था, फिर तूने कहाँ से देख ली? दूसरे दोस्त ने तजस्सुस से पूछा। वो उस दिन घर पर गया था ना, वहाँ मुलाकात हो गई थी। कितनी यंग है, पहले तो मुझे लगा बेटी होगी। आर्यन ने खला में सोचते हुए कहा। सब दोस्तों ने कहका सा लगाया। आजकल लड़कियां अपने से डबल उम्र के आदमियों को पैसों के लिए फंसा लेती हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तीसरे ने अफसुर्दगी से कहा। अरे इतनी भी जवान नहीं होगी। आजकल तो लड़कियां खुद को जवान दिखाने के लिए पता नहीं क्या अजीबोगरीब इंजेक्शन लगाती हैं, दवाइयाँ खाती हैं, कोई 100 तरह की क्रीमें लगाती हैं। वैसा ही कुछ किया होगा उन्होंने भी, पहले दोस्त ने सरसरी हाथ लहराते हुए कहा। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी होगी। बिल्कुल क्लीन फेस थी, 20-25 से ज़्यादा की नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो स्कैम गर्ल है। शायद कोई मजबूरी रही हो उसकी राना साहब से शादी करने में। आर्यन ने हिमायती अंदाज में कहा। सारे दोस्त खुलकर उस पर हंसे तो आर्यन झींप सा गया। तुझे बहुत हमदर्दी हो रही है उससे। अब जैसे भी है बॉस की बीवी है, हमारा क्या जा रहा है? तीसरे दोस्त ने मजाहिया हंसते हुए कहा। आर्यन ने कॉफ़ी का ग्लास ट्रे में रखा और खामोशी से बैठ गया। आर्यन रफ़ीक बात तो ठीक कर रहा है, वो स्कैम गर्ल हो या ना हो, पर वो हमारे बॉस की बीवी है। मुझे नहीं पता कि तेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इसके लिए तेरे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें यहीं ख़त्म कर दे। पहले दोस्त ने आर्यन की कैफियत बदलते देखकर उसे समझाया। आर्यन ने समझते हुए सर को जुम्बिश दी और ज़ख्मी सा मुस्कुरा दिया। माहौल कशीदा होते देखकर दूसरे दोस्त ने कोई लतीफ़ा सुनाकर मौजूए बहस को तब्दील किया। आर्यन समेत सब उसके लतीफ़े पर हंसने लगे थे। ब्रेक टाइम ख़त्म होने पर सब वापस अपनी सीटों पर आ गए। आर्यन ने ज़ाहिरी तौर पर तो रवैया बदल दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो अब भी किरण के चेहरे को जहन से महव नहीं कर पा रहा था।